اس میں شاید سب سے زیادہ جو ہے BJP کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہاؤس میں جو پہلے ممبران آئے ہیں جن کی میڈم اسپیچ ہے انہیں وقت دیا جائے, اسی طرح سے یہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جو ہم نے کل جو ایک سیپریٹ ریزولوشن کی مانگ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ٹیبل کیا جائے. اور بہتر ہوگا کہ اگر اسی سیشن میں اگر آج ہی وہ ٹیبل کی جائے تاکہ آنے والے جو سیشن ہیں جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہاؤس کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں, اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں مارشل آؤٹ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ باہر رہ کر میں ڈبیٹ کے لیے یہاں دوبارہ واپس نہیں آتا. اور میں گزارش نہیں کرتا کہ مجھے اپنے لوگوں کی ڈکٹیشن دیتے ہیں. جس طرح سے ریزولوشن یہاں پہ ٹیبل کیا گیا, سپلیمنٹری لسٹ آف بزنس میں اس وقت کو ٹیبل کیا گیا, ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. 5 اگست کی طرح یہاں پہ بھی اس ریزولوشن کو لایا گیا اور ہمیں کافی کم وقت ملا. لیکن جو ہی ہمیں مختصر, میرے ایک ساتھی یہاں وحید صاحب ان کے پاس ڈرافٹ بھی نہیں پہنچا تھا اس وقت اس ریزولوشن کا. میں نے ان کو بتایا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا جب ہم نے دیکھا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کہی گئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے, ہم نے آپ کو سپورٹ کیا, ہم نے آپ کو ووٹ کیا. لیکن اس کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سدھار کی گنجائش ہو تو ہم سدھار لائے. تو لہٰذا میری طرف سے گزارش ہے, ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے یہاں کہا کہ سجاد صاحب کو کہ آپ پچھلی کیبنٹ میں BJP کے ساتھ تھے. مجھے آپ بتائیے اس سے 10 سال پہلے آپ بھی BJP کے ساتھ کبھی حکومت میں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کون 5 سال بعد یا کون 10 سال بعد BJP کے ساتھ تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو تواریخ ہے وہ لکھی گئی, سب کچھ یاد رکھا جائے گا. تو آنریبل اسپیکر صاحب, میری صاحبان جیسے ہمارے وہاں یہ فہد شاہ صاحب ہیں, انہیں 3 سال بعد جو ہے رہا کیا گیا. اور اس وقت بھی ماجد حیدری جیسے جرنلسٹ جو ہے وہ اس وقت بھی جیلوں میں بند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ آواز دبی تھی, اس وقت ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز اور جو جرنلسٹ یا جو ہمارے وکلا حضرات جو ہے جو بند ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے جو ہے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ اسپیکر صاحب ہم بالکل وائلنس کے خلاف ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں اگر کہیں بھی کوئی بھی وائلنس ہوتی ہے. جیسا کہ ملک معراج صاحب نے کہا, ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ عام سویلینس کی یا جو پولیس مین ہے یا امپلائیز کسی کی بھی جو ہے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے گورنر صاحب کے خطبے میں جو ہم نے مس کیا اس میں ملک معراج صاحب نے بھی کچھ پوائنٹ جو ہے جو انہوں نے ٹچ کیے. OPS جو اولڈ پینشن اسکیم ہے وہ لاگو. اسپیکر صاحب پلیز, آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو یہ میڈن اسپیچ ہے ہماری, اس میں جو ہے ہمیں 1-2 منٹ جو ہے زیادہ چاہیے, 1 منٹ میں ہوگا. تو ڈیلی ویجز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے سرکار کو جو ہے قدم اٹھانے چاہیے. ربسا, RMS, کنٹریکچوئل امپلائیز, SPOs, NICs, GRS یا جو دوسرے کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو ہے پالیسی بنائی جائے. آپ نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے, تو ان کی فیملیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اور ریزرویشن جو ایک اہم مدعا ہے جس پہ ہماری سرکار نے جو ہے الیکشن میں جس وقت یہ ان کا ایک مین مدعا تھا, ریزرویشن پہ جو ہے اوپن میرٹ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ رہبر تعلیم, رہبر کھیل, رہبر جنگلات جو کہ ایک پالیسی کے تحت, ایک جاب پالیسی کے تحت وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ان کی ریگولرائزیشن نہیں ہوتی ہے. پچھلے 2-3 سال سے ان کا ریگولرائزیشن جو ان کی فائلز ہے وہ پینڈنگ ہے. اور ریکروٹمنٹس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے جو پوسٹ ہیں وہ ریکر کیے جائیں اور ریکروٹمنٹ کی جائے. اور ویٹنگ لسٹ آف کلاس 4 امپلائیز. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بات کرنی تھی کہ آپ نے 15-20 سال تک جو ہے کافی باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سجاد صاحب اور ان کی پارٹی سے کب سے یہ آرانا لگا ہے؟ یہ کل تک ایک دوسرے کو گالی نکال رہے تھے, آج پھر ایک ہو گئے, کہاں سے یہ سجاد صاحب یہ کوئی الیکشن ایجنڈا نہیں ہے, یہ یارانہ لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کے ایسپریشنز کے لیے یہ یارانہ ہے. ہمیں کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. ہم نے کل بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا, اور ہو سکتا ہے دوبارہ آنے والے وقت میں پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو جہاں تک اب میں دوبارہ واپس آؤں گا, جناب اسپیکر صاحب LG صاحب کا جو جناب آنریبل LG صاحب کا جو ایڈریس تھا, ان کا جو خطبہ تھا, اس میں انہوں نے کچھ باتیں جو کہی
स्टेट फूड के हवाले से, तो हम ये चाहते हैं कि क्या वो स्टेट फूड लद्दाख को इंक्लूड करके वो स्टेट फूड की आपने डिमांड की है या नहीं की है, एक तो हमारा ये कंसर्न है। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है एलजी साहब ने बात की, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहांस किया जाएगा, हम उसका वेलकम करते हैं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ पे स्पीकर साहब कहूंगा कि जो एलजी साहब का जो खुतबा था उसमें जो हमने कुछ चीजें जो हमने मिस पाई, उनमें पीएसपी फ्री राशन या जो फ्री गैस सिलेंडर्स और साथ ही साथ जो इन्होंने जो दूसरे वादे किए हैं, तो हम चाहते हैं कि उन पे भी जो है अमल हो।